یہ اس وقت کی میں بات کر رہا ہوں جب انڈیا میں واجپئی کی حکومت تھی، اور وہ جنہیں وہ گھس بیٹھیے بولتا ہے، ملیٹنٹ بولتا ہے، ان کے واقعات سے وہ بہت پریشان تھا۔ تو اس نے ایک کنٹری کے ایک اہم عہدیدار کو بلایا۔ وہ کنٹری آپ گلف میں جو عرب کنٹری ہیں ان کے ساتھ وہ ملک واقع ہے، وہاں سے ایک ذمہ دار کو انہوں نے بلایا، اور تیسرا بھی اس میں ایک ملک شامل ہوا۔ اور انڈیا کے واجپئی کی حکومت کے جو اہم عہدیدار تھے ایل کے اڈوانی، وہ اپنی حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے، اور وہاں پہ ایک پلان انہوں نے ترتیب دیا کہ یہ ان واقعات سے کیسے نجات حاصل کی جائے، اور ان کے واقعات کے سورس کا وہ جو ملبہ ڈالتے تھے وہ ایک نیبر کی گورنمنٹ تھی جس پہ وہ ملبہ ڈالتے تھے ان واقعات کا۔ تو وہ ان واقعات کی ایک وہاں پہ ایک اسٹریٹجی تیار کی گئی، ایک حکمت عملی تیار کی گئی کہ آنے والے دنوں میں ہمیں کن کن ایشو کو ایڈریس کرنا ہے، اور کن خطوط پہ ہم نے ایک کمبائن صورتحال میں ہم نے اپنی اسٹریٹجی کو لے کے جانا ہے، اور اس صورتحال کا جو جائزہ ہے وہ لے کر اسے کیسے ٹیکل کرنا ہے۔ میں ہوں اشتیاق طاہر، ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پاک ایران ایشو جو ہے اس وقت وہ خبروں میں زیر بحث ہے، اور آج کی ویڈیو اسی کے متعلق ہے۔ میں بیک گراؤنڈ پہ بات میں نے شروع کی ہے کہ وہاں پہ ایک انڈین حکومت کے ایل کے اڈوانی جو ایک ان کے وزیر تھے، انہوں نے ایک دو ملکوں کے اور عہدیداروں کے ساتھ مل کر کچھ سفارشات مرتب کی، کچھ نکات پہ بات کی، اور اپنے ملک کے لیے ایک گائیڈ لائن تیار کی کہ ہمیں کون سی اسٹریٹجی جو ہے وہ بروئے کار لانی ہے۔ جب واجپئی صاحب وزیر اعظم بنے تو ایل کے اڈوانی کو بھی ایک خاص ذمہ داری دی گئی۔ یہ بھارتی جنتا پارٹی وہی ہے جو ایک خاص آئیڈیالوجی رکھتی ہے، اور ابھی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ ایل کے مودی جو ہے وہ وزیر اعظم ہے وہاں پہ بھارتی جنتا پارٹی کے، اور وہ پورے ملک کے وزیر اعظم ہیں۔ انہوں نے اس وقت جب ایل کے اڈوانی صاحب واجپئی صاحب کے وزیر تھے، تو ایک اس دور میں ملیٹنٹ جنہیں وہ بولتے ہیں اور گھس بیٹھیے بولتے ہیں، اور مختلف واقعات انڈیا میں ہوتے تھے جنہیں وہ دہشت گردی کا نام دیتا تھا، اور ایسے واقعات کا ملبہ ایک نیبر کنٹری جو آپ کو معلوم ہے اس پہ وہ لگاتا رہتا تھا، ابھی بھی وہ لگاتا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے ایک اور ان کے جو قریبی اور ہم آہنگی کے سوچ کی، جو ان کے جس ملک کے ساتھ سوچ ملتی تھی، اس کے ایک بڑے جو ان کے نیتا ہیں، ان کے جو بڑے ذمہ دار عہدیدار تھے، اور وہ ملک جو ہے وہ گلف کنٹری کے قریب واقع ہے، اس ملک کے ایک اہم ذمہ دار کو بلایا، اور اس میں ان مذاکرات میں ایک تیسرا ملک بھی شامل تھا جو اس وقت ایک بڑی سپر پاور کا دعوے دار تھا۔ یہ تینوں ملکوں نے وہاں پر بیٹھ کر انڈین جو وزیر تھے ایل کے اڈوانی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ملیٹنسی اور یہ جو گھس بیٹھی ادھر آ رہے ہیں، تو اس کی پشت بنائی جو ملک کر رہا ہے، اور اس تمام تر صورتحال کو کیسے ٹیکل کیا جائے۔ تو ان تینوں بڑوں نے بیٹھ کر وہاں پہ ایک پلان ترتیب دیا تھا کہ آئندہ اس خطے میں کون سے خطوط کو ان کو نفاذ کر کے ہمیں کامیابی مل سکتی ہے، اور ایک پلان بنایا تھا کہ اپنے مقاصد کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے ہم آنے والے دنوں میں مل جل کر اور ایک باہم ایک اسٹریٹجی پہ کام کریں گے۔ تو وقت گزرتا گیا، اس کے بعد جو امریکی تھے وہ افغانستان میں بھی آئے، تو ایک بڑی لمبی انہوں نے جنگ لڑی وہاں پہ۔ تو اس اسٹریٹجی کو پوری طرح وہ نافذ کرنے میں جو دشواری پیش آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ افغانستان میں امریکی بہت سارے فوجی پھنس چکے تھے۔ تو ان امریکی فوجیوں کے وہاں پہ موجودگی جو تھی وہ امریکہ کے لیے ایک وبال جان بن چکی تھی، اور بالآخر جب وہ واپس گئے ہیں اور کافی لمبی جنگ کے بعد وہاں پہ ایک دفعہ پھر طالبان کی حکومت آ گئی، تو ابھی انہوں نے اسی اسٹریٹجی کو ایک بار پھر لاگو کیا ہے۔ وہ کیسے لاگو کیا ہے میں آگے چل کر بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں ایران جو ہے اس کے اگر کردار کو جائزہ لیں، پاکستان سے اس کے کیسے تعلقات تھے،
ارلیئر جو جب پاکستان وجود میں آیا تو ایران اور پاکستان کے بہت اچھے تعلقات تھے، اور پاکستان کو انہوں نے فوری جو پہلے ادر کنٹری تھا پاکستان کو قبول کیا تھا، اور آنے والے دنوں میں بھی جو شروع کے حالات تھے پاکستان ایران کے جو عہدیدار تھے ایک باہم اچھے طریقے سے اور ایک اسٹریٹجی پہ کام کرتے تھے، لیکن جو پلان وہاں پہ بن چکا تھا اس میں اس شاطرانہ پلان میں انہیں کچھ مہرے چاہیے تھے۔ ان مہروں میں انہوں نے ایک پہلے تو کوشش کی افغانستان کو افغانستان کی حکومت کو گرایا اور وہاں پہ اپنے نمائندے بٹھائے کرزئی کی شکل میں، اور دوسرے جو ان کے نمائندے تھے جب پہلے طالبان کی حکومت افغانستان میں امپلیمنٹ ورک کر رہی تھی بے نظیر کے دور میں، تو وہاں پہ انہوں نے طالبان کو بھگانے کے لیے جو بھی تھا ایک وہاں پہ 9/11 کے بعد جو بھی صورتحال ہوئی فوجیں ادھر آئیں افغانستان میں، تو وہاں پہ اپنے پٹھو بٹھا دی اس نے، اور اس پٹھو بٹھانے میں جو مدد کی تھی طالبان کو بھگانے میں، تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ میں مشرف کا دور تھا، ادھر اڈے دیے انہوں نے، اور دوسری طرف ایران نے جو احمد شاہ مسعود اور شمالی اتحاد والے تھے ان کو کافی وہ سپورٹ کرتے تھے، اور ان کو سپورٹیبل کردار تھا ایران کا، تو طالبان کے خلاف انہوں نے ایک سپورٹ ادا کیا ایران نے۔ تو وہاں پہ جب امریکہ کو وہ اپنے مقاصد پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیے تو پھر وہ وہاں سے بھاگا، اور طالبان کے حوالے گورنمنٹ کر کے ان کے ساتھ درون خانہ قطر میں معاہدہ کیا۔ تو درون خانہ معاہدہ کی کیا بنیاد ہیں یہ ابھی تک آنے والے دنوں میں وہ ظاہر ہوں گے۔ تو جو میں ایل کے اڈوانی اور دوسرے 2 ملکوں کے بڑوں کی بیٹھک جو ہوئی تھی واجپئی دور حکومت میں، اس سازش کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے ایک انہوں نے لائن اختیار کی ہوئی ہے، اور گلف کنٹری میں اور پاکستان کے جو یہ ایشین کنٹری ہے، خاص طور پہ پاکستان، اس کو اور مسلم ممالک کو انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے، اور مختلف حیل و بہانوں سے اگر شام میں دیکھیں تو ایران کا کردار وہاں پہ کیا تھا، وہاں پہ جنگی حالات بنے، اور عراق کی آپ نے صورتحال دیکھی، اور ابھی جو دوسرے ملک ہیں جنہیں وہ ہمسایہ ممالک بہت تنگ کر رہے ہیں، اور ابھی باری آگے والی جو ہے وہ پاکستان کے ارد گرد حالات ایسے کریٹ کیے جا رہے ہیں اور بنائے جا رہے ہیں کہ پاکستان کو بھی ٹیکل کیا جائے۔ تو اس کی اسٹریٹجی میں یہ تھا کہ پاکستان کی سب بارڈروں کو جو ہے وہ مصروف کیا جائے۔ ایک طرف سے انڈیا تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور حکومت میں اور 2-3 سال کے بعد یا 1-2 سال کے بعد وہ بارڈر پہ کچھ اپنی کارستانی کرتا ہی رہتا ہے، تو دوسری طرف وہ انگیج کر رہے ہیں ابھی جو طالبان کی حکومت ہے اس سے بھی ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں، اور ایسے جو ہیں وہ مس گائیڈنس دونوں ملکوں کے درمیان وجود اس کا کریٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کے بھی تعلقات خراب ہوں، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے بارڈر پہ بھی اکا دکا واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ اور تیسری بارڈر جو تھی وہ تھی ایران کی۔ ایران نے جو پاکستان کے ایران کے ساتھ تعلقات تھے، دونوں ملکوں کی حکومت نے ابھی تک جو کافی ذمہ دارانہ جو تھا وہ رویہ اپنایا ہوا تھا، اور اکثر بیشتر ان کے آپس میں وفود کے تبادلے بھی ہوتے تھے، اور ایک دوسرے سے شکایت بھی جاری رہتی تھی، اور اس کا سدباب کرنے کی بھی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن ابھی ریسنٹلی جب دیکھتے ہیں کہ اوپر شکاری جو بیٹھا ہوا ہوتا ہے وہ پرندے کے اوپر جو اس نے ایسا لگایا ہوتا ہے کہ پرندہ جال میں پھنس جائے، تو میرے خیال میں ایسا ہوا ہے۔ تو ایران نے وہ حرکت کر دی پاکستان کے ساتھ، تو انہوں نے یہ ابھی جو ریسنٹلی جو حملے کیے ہیں وہ قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے بہانہ تو یہی بنایا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہم جو انڈیا نے بہانہ بنایا تھا کہ پاکستان میں گھس بیٹھی ہیں اور ملیٹنٹ گروپوں پہ ہم نے حملے کیے، پاکستان کے عوام پہ حملے نہیں کیے، اسی طرح وہی ایک لائن جو ہے وہ ایران نے بنائی ہے، اور اسی کے تناظر میں جب پاکستان نے ری ٹیک کیا ہے، اس کو ٹیکل کیا، اور اس کے بعد جو ابھی ان کو حملے کیے ہیں، تو پاکستان کی حکومت نے بھی یہی لائن اپنائی ہے کہ وہاں پہ بلوچ جو لبریشن فرنٹ کے یا دوسرے لوگ ہیں ان کے ٹھکانوں پہ حملے کیے ہیں۔ تو یہاں پہ سوچنے کی بات سب
مسلمان ملکوں کے لیے خصوصی طور پر یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے آپس کے مسئلے مسائل تو ہیں، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر خاص طور پہ میں ایران کی بات کر رہا ہوں کہ جو بھی تنازع تھے وہ ایک دوسرے سے شیئر کرنے چاہیے تھے اور اس کا کوئی حل نکالنا چاہیے تھا۔ اگر انہوں نے پہلے طور پر جوابی وار کر دیا ہے تو پاکستان نے تو اس کا وہ حق حاصل محفوظ رکھتی تھی پاکستان کی افواج، اور اس کا ریکارڈ بھی آپ کو معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے کہ اگر وہ سلالہ چیک پوسٹ پہ حملے کیے تھے امریکن آرمی نے تو پاکستان نے اس کا بھی جواب دیا تھا، اور اگر انڈین آرمی نے جہاز ادھر لے کر آئی تھی تو جو اس کا حشر ہوا تھا وہ بھی سب لوگ جانتے ہیں۔ یہ تیسری شاخسانی جو ایران کے ذریعے سے کی گئی ہے، اور رپورٹوں اور ثبوتوں میں یہ آ رہا ہے کہ اس وقت کوئی ایک اہم عہدیدار انڈیا کے وہاں پہ موجود تھے جب یہ اٹیک ہوا، تو آپ کو پوری کارروائی نظر آتی ہے۔ گو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن اگر ایسی بات ہے تو یہ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ برادر ملک ہیں تو اس کے لیے یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے۔ ایران کو یہاں پہ کچھ لوگ ویسے پہلے بھی نشانہ بناتے تھے کہ یہ ایجنسیوں نے بھی وارننگ دی ہوئی تھی پہلے کہ ادھر سے یہ جو ہمارے پاکستان میں دہشت گردی آتی ہے اس کے بیس کیمپ جو ایران میں بھی ہیں وہاں سے لوگ، اور یہ جو ایک کلبھوشن پکڑا ہوا تھا پاکستان میں، وہ اس کا بھی جو سارا کردار تھا، وہ جو سہولت کار تھا، وہ ایران کے اوپر ہی ایجنسیوں کی جو بات جاتی تھی۔ تو یہ درون خانہ بات تو چلتی رہتی تھی، ان کے بھی کچھ ایشوز تھے، ہمارے بھی کچھ ایشوز تھے، لیکن جو یہ ہے کہ ایران نے جو ایک دوسرے ملک کا فلسطین کے متعلق جو ان کا ایک کاز تھا، تو وہاں پہ بھی وہ اس کا جو نقاب کچھ اترا ہے، اور اس وقت جو پاکستان میں جو حلقے ہیں جو ایران کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے تھے اور تمام رکھتے تھے کہ چلو یہ برادر ملک ہے اور یہ تیسری جو ہماری سرحد ہے اس کو انگیج نہ کیا جائے، اور اس کو کافی دفعہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ پاکستان کی طرف سے کیا جاتا تھا، لیکن اس وقت چونکہ ہماری سرحدوں کا معاملہ تھا، ہماری جو ہے بارڈر کا معاملہ تھا اور ہماری ساورنٹی کا معاملہ تھا، تو پاکستان نے اس کا رسپانس دینا ہی دینا تھا جو اس نے دیا ہے۔ لیکن اوورآل ایک بار پھر ہمیں یہ مل بیٹھ کے سوچنے کی بات ہے کہ کہیں کوئی ایک ملک کسی اور کی شاخسانی میں کھیل رہا ہے تو اس کو کیسے ری ٹیکل کرنا ہے اور کس طریقے سے حالات کو نیچے لے کے جانا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہی ایک سوچ ہونی چاہیے کہ پاکستان کے بارے میں یہ تو کسی کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر کوئی وار کرے گا تو وہ پاکستان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہے گا۔ یہ بارہا پاکستان نے ثابت کیا ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ دوسرے ملک بھی اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھیں کہ اگر آپ کسی کو چھیڑیں گے تو وہ اس کا بھی جوابی وار کرے گا۔ حالات کو نیچے کاؤنٹ ڈاؤن کی طرف لے کے جانا چاہیے، اور صورتحال جو ہے اس کی جو تپش ہے اس کو زائل کر کے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، کیونکہ جو مین بیسک پیچھے پلیئر ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں انگیج کیا جائے افغانستان کے ساتھ، ایران کے ساتھ، ہماری بارڈروں کو۔ تو مختلف دوسرے جو کنٹریز ہیں ان سے اختلافات پاکستان کے لیے بنائے جائیں، تو ہمیں ایسی صورتحال سے مجھے پوری امید ہے کہ ہماری جو ذمہ دار ہیں بخوبی آگاہ ہوں گے اور اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے جائیں گے۔ اور پاکستانی عوام کو اور دوسرے مسلمانوں کے لیے میری اپیل ہے کہ ہمیں آپس میں نہیں الجھنا چاہیے، ہمیں دشمن کی چال کو دیکھنا چاہیے اور اس کے مطابق صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شکوہ شکایت ہو تو وہ جو ذمہ دار ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کر کے حل کرنا چاہیے۔ دعا میں یاد رکھیے۔ اشتاق طاہر کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔